میں ملتمس ہوں حضرت مولانا خورشید احمد مدنی صاحب سے، جماعت اہل حدیث سے، آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ ہم آپ کا استقبال اور خیر مقدم صمیم قلب سے کرتے ہیں۔ آئیے۔ الحمدللہ العزیز الودود والصلاة والسلام علی نبیہ المحمود وبعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار۔ اس عظیم کنونشن کے عظیم صدر ڈاکٹر ابوالکلام قاسمی حفظہ اللہ، محترم امیر شریعت مفکر ملت شیخ احمد علی فیصل رحمانی حفظہ اللہ، اور صوبہ بہار کے مختلف گوشے سے تشریف لانے والے حضرات، اساتذہ کرام، علماء کرام، یہ مدرسہ ہے، کوئی میں قدر نہیں ساقی، اسی کی خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں۔ یہ مدرسہ یا مدارس اسلامیہ ہماری آن ہیں، بان ہیں، شان ہیں اور ہماری عظمت کے نشان ہیں۔ یہ مدارس اسلامیہ وہ تعلیم و تربیت کے مرکزی گہوارے ہیں جن کی نسبت اور جن کی تاریخ درسگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے۔ یہ وہ منبع اور چشمہ ہے جہاں سے ملت اسلامیہ کو علمی اور فکری غذا فراہم کی جاتی ہے، رہنمائی کی جاتی ہے۔ یہ وہ کارخانہ ہے جہاں دین متین کی حفاظت کرنے والے اور اسلامی اقدار کے مبلغین تیار کیے جاتے ہیں۔ یہ وہ محاذ ہے مدارس اسلامیہ جہاں جب دین اسلام پر کوئی اٹیک حملہ ہوتا ہے، اعتراضات کیے جاتے ہیں، تو یہ علماء اور اساتذہ ان کا دفاع کرتے ہیں اور علمی سطح پر ان کے اعتراضات کا جواب دیتے ہیں۔ اگر یہ مدارس اسلامیہ نہ ہوں تو پھر کیا ہوگا؟ شاعر مشرق علامہ اقبال کی زبان میں کہ ان مدرسوں کو، مکاتب کو رہنے دو، باقی رکھو۔ اگر یہ نہ ہوں گے تو کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو ہم اسپین میں سے دیکھ کر آئے ہیں، جہاں 800 سالوں تک مسلمانوں کی حکومت رہی، لیکن پھر بھی وہاں سے اسلام اور مسلمانوں کے سارے آثار اور سارے نقوش مٹا دیے گئے۔ یہ مدارس اسلامیہ تاریخ کے ہر دور میں ان کی ضرورت، ان کی اہمیت اور ان کی معنویت رہی ہے، اور اس زمانے میں جبکہ ہمیں داخلی اور خارجی طور پر بہت سارے چیلنجوں کا سامنا ہے، ان مدارس کی ضرورت شدید تر ہو گئی ہے، ان کی ضرورت کچھ زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اس لیے کہ انہی مدارس اسلامیہ میں یتیم و غریب اور اناتھ بچے اور بچیاں تعلیم حاصل کرتی ہیں۔ پڑھے مالدار لوگ تو اپنے بچوں کو انگلش میڈیم اسکول میں پڑھا لیں گے، قوم کے غریب بچے کہاں جائیں گے؟ انہی مدرسے میں وہ لکھنا پڑھنا سیکھتے ہیں، اور انہی مدارس اسلامیہ کا یہ فیض ہے۔ یہ مدارس اسلامیہ اردو زبان کی ترویج اور اشاعت میں نمایاں کردار ادا کرتے ہیں۔ مدرسے میں پڑھنے والے ہی اردو بولتے ہیں اور اردو لکھتے بھی ہیں۔ اس لیے ان مدارس اسلامیہ کے بقا اور ان کی ترقی کی راہ میں جو دقتیں ہیں، جو دشواریاں ہیں، جو خامیاں ہیں، جو کمیاں ہیں، انہیں دور کرنے کی منظم انداز میں کوشش ہونی چاہیے، اور دیگر جمعیات کے ساتھ ساتھ جمعیت اہل حدیث بہار بھی آپ کی اس کوشش میں آپ کے ساتھ ہے۔
اس موقع پر میں چونکہ کوئی نیتا نہیں داعی ہوں، رکھیو غالب مجھے اس تلخ نوائی پر میں معاف، آج کچھ درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے۔ دو باتیں میں عرض کرنے کی جسارت کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ذہن میں اس حقیقت کو اتار لیجئے کہ اگر آپ نے خود کو بدلنے کی کوشش نہیں کی، اگر آپ نے اپنے طرز فکر کا، طرز عمل کا جائزہ نہیں لیا اور اس میں تبدیلی لانے کی کوشش نہیں کی، تو یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ آپ کے حالات کو نہیں بدلے گا۔ جیسا کہ شاعر مشرق نے بھی کہا اور اللہ رب العالمین کا بھی فرمان ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اپنے عمل کا محاسبہ کیجئے اور کہیں کوئی کمی خامی نظر آ رہی ہے، سستی غفلت، تو اسے دور کرنے کی کوشش کیجئے نئے انداز، نئے عزم اور لگن کے ساتھ۔ حضرت امیر شریعت احمد ولی فیصل رحمانی جو بڑے فکر مند ہے آپ کے مسائل سے، ان کی قیادت میں آگے بڑھیے، انشاءاللہ آپ کی تمناؤں کا سورج طلوع ہوگا، کامیابی آپ کے قدم بوس ہوگی۔ دوسری بات، اللہ نے جو نعمت دی ہے، اللہ کی نعمت کو پا کر اگر آپ اللہ کے شکر گزار نہ بنو گے، نعمت کی ناقدری کریں گے، نعمت پا کر نمک حرامی کریں گے، ناشکری کریں گے، تو یاد رکھیے گا وہ نعمت آپ سے چھین لی جائے گی اور پوری ملت ہلاکت کے گڑھے میں چلی جائے گی۔ کیا ایسا نہیں تھا کہ جب ہماری تنخواہیں کم تھیں تو ہمارے مدارس میں قال اللہ قال الرسول کی صدائیں گونجتی تھیں؟ کیا ایسا نہیں تھا کہ اس وقت ہمارے مدارس سے زندہ تھے، زندگی تھی، تابندگی تھی، اور جیسے جیسے تنخواہیں بڑھنے لگیں ہونا یہ چاہیے تھا کہ اللہ کی نعمت کو پا کر ہم اس کے شکر گزار ہوتے، وہ آواز قال اللہ و قال الرسول کی آواز بند ہونے لگی۔ اب ہمارے مدارس میں ہمارے صاحب 90% کی بات کر رہے تھے، یہ ان کی اپنی رائے ہوگی۔ حقیقت یہ ہے کہ بیشتر مدارس ملحقہ وہ داخلہ، وہ حاضری بنانے، وہ فارم بھرنے اور امتحان تک محدود رہ گئے۔ ان مدارس کے جو نظماء ہیں، سیکریٹری حضرات، انہیں میں احتساب عمل کی دعوت دوں گا کہ ایسا نہیں ہوتا۔ میں پول نہیں کھولنا چاہتا، ایک بورڈ کے مدرسے کا سالوں صدر رہا ہوں، کیا ایسا نہیں ہے کہ ایک قابل استاذ کو آپ سائیڈ لگاتے ہو، بڑی رقم لے کر اسے بحال کر رہے ہیں، اگر وہ جاہل داماد ہے، وہ رشتہ دار ہے، اسے آپ بحال کر دیتے ہیں، غریب قابل اور باصلاحیت عبقری استاد کو آپ بحال نہیں کرتے۔ یہ ساری خامیاں ہیں، ان خامیوں کو دور کر کیجئے اور عمل کا، اپنے اعمال کا محاسبہ کیجئے، توبۃ النصوح کیجئے، نئے عزم جذب کے ساتھ آگے بڑھیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیاب بنائے، ہمارے مسائل مشاکل کو حل کر دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔